اللہ کے وسلم کے زمانے میں تو یہ ایسے ہی تھا کہ متفرق طور پہ یہ موجود تھا قرآن مجید. پھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بعض جنگوں کے اندر خاص طور پہ تو حافظ صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت ضروری سمجھا، اس کو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیوں اہم نہیں سمجھا؟ یہ سوال پیدا ہوا، یہ روایت کے اندر جواب موجود ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4679، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ جنگ یمامہ میں بہت سے وفات صحابہ جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو حضرت عمر آئے حضرت ابوبکر کے پاس اور انہوں نے کہا حضرت ابوبکر سے کہ بہت سے وفات صحابہ جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور اگر اسی طرح سے وفات صحابہ شہید ہوتے رہے تو قرآن ضائع ہو جائے گا، کیونکہ قرآن تو حافظوں میں اصلاً، ٹھیک ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وَإِنِّي لَأَرَىٰ أَن تَجْمَعُ الْقُرْآنَ، کہ آپ قرآن کو کیا کریں، ایک جگہ جمع کریں. اللہ کے وسلم کے زمانے میں متفرق طور پہ جمع تھا، آپ ایک جگہ جمع کریں. تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا، قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلُ رَسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے وہ کام کروں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا تھا، یہ کتنی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ نہیں ہوا تھا. صحیح نہیں ہوا تھا، یہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہوا ہے. لیکن حضرت عمر نے کیا کہا، ہوا واللہ خیر فلم یزل عمر یراجعنی فی، حضرت عمر مجھے لگاتار اس پہ آمادہ کرتے رہے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں حتی شرح اللہ لذالک صدری، یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور میری رائے وہی ہوگی جو حضرت عمر کی ہوگی. پھر انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو بلوایا کہ آپ نوجوان ہیں اور یہ کاتبین وحی میں سے تھے، ٹھیک ہے. کنت تکتب الوحی لرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے وسلم کے لیے وحی لکھتے تھے، تو ہمیں آپ پہ اعتبار ہے، تو آپ یہ کام کریں. ٹھیک ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی اگر پہاڑ جو ہے وہ میرے اوپر لاد دیا جاتا تو وہ مجھے آسان لگتا جس کام کا انہوں نے مجھے حکم دیا. اور میں نے کیا کہا، قلت کیف تفعلان شیئا لم یفعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ کام کیسے دونوں کریں گے شیخین جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا. ان کو بھی وہی شبہ لاحق ہوا. تو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر مجھے آمادہ کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا. تو وہ کہتے ہیں پھر میں کھڑا ہوا اور میں نے قرآن تلاش کیا اور میں اس کو جمع کر رہا تھا لوگوں کے سینوں سے بھی، اور جو مختلف جو ہے وہ شانے کی ہڈیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کھالوں سے، ہڈی سے، کھجور کی شاخوں سے، ٹھیک ہے، میں اس کو جمع کر رہا تھا. تو یہ اس طرح سے جو ہے یعنی لکھا ہوا تھا اللہ کے وسلم کے زمانے میں، متفرق طور پہ مختلف لوگوں کے پاس موجود تھا. حضرت ابوبکر نے اس کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا، اس لکھی ہوئی کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھا. صحیح. اور جو بھی آتا تھا جس سے بھی جمع کیا جاتا تھا اس سے باقاعدہ پوچھا جاتا تھا اللہ کے وسلم کے سامنے لکھا ہے. پھر اس پہ 2 گواہ بھی لیے جاتے تھے، کس نے اللہ کے رسول کے سامنے لکھا ہے، پھر اس کو تو یہ گویا سرکاری سطح پہ پہلی مرتبہ جو قرآن مجید جمع ہوا وہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہوا. اللہ کے وسلم کے زمانے میں اس طرح سے ایک جگہ پہ جمع نہیں تھا، سینے میں ایک جگہ تھا. صحیح. سینکڑوں حفاظ صحابہ تھے، لکھا ہوا ایک جگہ پہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہوا. پھر یہ جو نسخہ تھا نا، یہ نسخہ پھر اس کو صحف کہا گیا. یہ نسخوں کو جو ہے وہ صحف کہا گیا. صحف کا لفظ اہم ہے. یہ وکانت الصحف، یہ بھی مصحف نہیں تھا. اہم بات یہ ہے یہ بھی کیا تھے، صحف تھے. یعنی یہ بھی صحف تھے، یہ بھی صحف، ایک سے زیادہ مصحف تھے. نہیں مصحف نہیں، مصحف کی جمع مصاحف ہے. ٹھیک ہے. صحف کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے قرآن مجید، مصحف کا مطلب ہے ما بین الدفتین. یہ بھی ما بین الدفتین نہیں تھا. صحف کا مطلب یہ ہے جیسے 30 پارے ایک جگہ پہ جمع کر دیں. 30 پارے مصحف نہیں ہیں. اب جیسے ایک ایک پارا کر کے شائع ہوتے ہیں نا، قرآن کے 30 پارے لوگوں نے قرآن خوانی کرنی ہوتی ہے تو آپ گھروں میں جاتے ہیں 30 پارے رکھے ہوتے ہیں. تو جس کے پاس جو تھا وہ انہوں نے ایک جگہ پہ اس کو جمع کر دیا. تو یہ بیسیکلی صحف تھے. ما بین الدفتین ابھی بھی نہیں تھا. اچھا، ابھی بھی نہیں تھا. حضرت ابوبکر میں کے زمانے میں بھی ما بین الدفتین نہیں تھا. اللہ کے وسلم کے زمانے میں یہ تھا کہ وہ بکھرا ہوا تھا. حضرت ابوبکر نے اس بکھری ہوئی کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا لیکن اس کو ما بین الدفتین نہیں کیا. صرف جمع کیا ایک جگہ کیا. تو یہ وکانت صحف، یہ صحف تھے التی جمع فی القرآن عند ابی بکر. پھر حضرت بکر جب وفات ہو گئے، ثم عند عمر، پھر حضرت عمر کے پاس آ گئے، حتی توفا اللہ، پھر حضرت عمر فوت ہو گئے، ثم عند حفصہ،
بنت عمر. پھر حضرت حفصہ کے پاس آ گئے رضی اللہ عنہ جو ازواج مطہرات میں سے بھی ہیں. پھر حضرت عثمان کے زمانے میں جب دوبارہ جو ہے وہ قرات کا معاملہ کھڑا ہوا ہے، آذربائیجان اور آرمینیا کی سرحدوں پہ جب قرآن پڑھنے میں اختلاف ہوا تو حضرت حذیفہ بن یمان نے حضرت عثمان کو کہا کہ قوم جو ہے وہ قرآن پڑھنے میں اختلاف کر رہی ہے، آپ ان کو ایک جگہ جمع کریں. تو انہوں نے پھر حضرت حفصہ سے یہ صحف منگوائے اور پھر ان کو مصحف کی صورت دی. ایک مصحف امام تیار ہوا، پھر اس مصحف کی کاپیز تیار ہوئیں، 7 تھیں یا 8 تھیں، جتنی بھی تھیں، مختلف علاقوں میں بھیجی گئیں، اور ہر مصحف کے ساتھ پھر ایک قاری تھا جو تو پڑھانے والا تھا. یعنی جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ بین الدفتین آیا ہے. بین الدفتین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا. پہلی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی بین الدفتین نہیں بین تھا. الدفتین نہیں تھا، ایک جگہ پہ تھا، ایک جگہ جمع تھا. تو اس کی کوئی وضاحت آئی ہے کہ وہ کیا چمڑے کے کوئی چیزیں تھیں؟ وہی ہاں روایت میں آیا نا کہ وہ 3 چیزیں تھیں نا، 3 چیزیں تھیں اس میں، کھال، ہڈی اور کھجور کی شاخیں، 3 چیزیں تھیں. اچھا. اور ان کو جو جو ملا اس کو جمع کر وہ دیا. یعنی کتابی صورت میں تب بھی نہیں، کتابی صورت میں نہیں تھا، کتابی صورت میں نہیں تھا.